أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 19ویں پارے کا 8واں رکوع سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے 2 رکوع میں بلکہ 3 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان ہوئے. وہی واقعہ آگے چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان اسر بعبادی، رات کو میرے بندوں کو لے کر نکل چلیے، یعنی بنی اسرائیل کو رات کو لے کر چل پڑیے. انکم متبعون، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر آپ کا پیچھا کرے گا، پہلے بتا دیا. فارسل فرعون نے جب صبح کو دیکھا کہ بنی اسرائیل والے سارے جا چکے ہیں تو اس نے شہروں میں لوگوں کو بھیجا کہ سب کو جمع کرو، اور وہ سب کو جمع کر کے پیچھا کیا. تو پیچھا کرنے سے پہلے فرعون نے مختصر سی تقریر کی تو اپنے لوگوں سے یہ کہا ان ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں نا بنی اسرائیل والے، لشرذمۃ قلیل، یہ بڑے شرارتی ہیں اور تھوڑے سے لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا. چھوٹے سے مٹھی بھر لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، لہٰذا ہم سب جمع ہو رہے ہیں اور ان کا پیچھا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یوں ہم نے فرعونیوں کو ان کے گھروں سے نکالا. جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی ایسا بہانہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ خود نکل کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی طرف سے سزا ملنی ہوتی ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو باغات سے، چشموں سے، وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانوں سے، ان کے بہترین مکانوں سے نکالا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور یوں ہم نے پھر ان ساری جگہوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. جن گھروں میں فرعونی رہتے تھے بنی اسرائیل والے غلام تھے، وہ مالک بنے ہوئے تھے، یہ غلام بنے ہوئے تھے. اللہ کی شان، غلام رات کو نکل رہے ہیں، مالک پیچھا کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان سب کو دریا میں غرق کر کے غلاموں کو ان مکانوں کا مالک بنا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جب چاہے جس کو چاہے نواز دے اور جب چاہے جس کو چاہے برباد کر دے. یہ اللہ کا نظام ہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح ہوتے ہی یعنی اشراق کے وقت ان کا پیچھا کیا گیا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی بنی اسرائیل نے فرعونیوں کو دیکھا، فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو دیکھا، تو قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے یعنی بنی اسرائیل والے، انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو آج پکڑے گئے، آگے دریا آ گیا ہے، اب یہ پیچھے آگے ہیں، آپ تو نہیں بچ سکتے. تو قال کلا، موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے جا سکتے. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی ان اضرب بعصاک البحر، یہ جو آپ کا عصا ہے، جب آپ ڈالتے تھے سام بنتا تھا، پکڑتے تھے ڈنڈا بنتا تھا، آپ اس کو دریا پہ ماریے. آپ نے دریا پہ مارا، فانفلق، دریا پھٹا، لہریں اٹھی. اللہ کہتے ہیں وہ جو لہریں اٹھی تھی کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح لہریں اٹھی اور نیچے سے زمین خشک ہو گئی، اور ہر
قبیلہ اپنے اپنے ایک راستے سے چل پڑا. 12 قبیلے تھے, 12 راستے بن گئے, لہریں اٹھیں, یوں جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں یوں کھڑے ہو گئے. اب ایک قبیلہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں دوسرا نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے. تو اللہ نے ان لہروں کو شیشے کی شکل میں تبدیل کر دیا. ایک قبیلہ جو گزر رہا ہے باقی 11 قبیلوں کو بھی دیکھتا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو نظر آ رہا ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, اور ان کو ہم نے قریب کر دیا جو باقی تھے, یعنی دوسرا گروہ فرعون کا. فرعون اور اس کا لشکر یہ بالکل قریب آ گیا. اب جب یہ قریب آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں داخل کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو دریا سے پار کرا دیا. اب جب یہ دریا میں پہنچے تو یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ راستہ خشک ہے تو ہم بھی گزر جائیں گے. یہ سب جب دریا میں پہنچے اور بنی اسرائیل دریا پار کر گئے, اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا. الحمد ثم اغرقنا الآخرین, پھر باقیوں کو ہم نے یوں غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ, یہ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ یہ آیت بار بار آئے گی. ان فی ذلک لآیہ, اس واقعے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے, یعنی اللہ کی قدرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ, بے شک تیرا رب غالب ہے, زبردست ہے, طاقتور ہے. اس کے باوجود الرحیم, بڑا مہربان بھی ہے. طاقتور ہونے کے باوجود اگر کوئی معافی مانگے تو بڑا مہربان ہے, معاف بھی کر دیتا. اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ان کو ابراہیم کے حالات بتاؤ. اذ قال لأبیہ وقومہ, جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا ما تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے ہو, یعنی جو بت ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے کہا نعبد اصناما, ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں, انہی کے ہم مجاور بنے ہوئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل یسمعونکم استدعون, جب تم پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں. او ینفعونکم, یا یہ بت تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. 3 سوال, سنتے ہیں, نفع نقصان کے مالک ہیں. اب کہنے لگے ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ایسے کرتے تھے, بس ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون, کیا خیال ہے تمہارا ان بتوں کے بارے میں. اب ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ انتم و آباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے پہلے باپ دادا یہ سب گمراہ ہیں, اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب میرے دشمن ہیں. ابراہیم السلام فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, یہ بت میرے دشمن ہیں, إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, سوائے رب العالمین کے. اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو پوجا کرتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں. میں ان کا دشمن, وہ میرے دشمن. میرا رب میرا ساتھی ہے اور میں رب کی عبادت کرنے والا ہوں. اب سمجھایا کہ رب ہے کون. الذی خلقنی, جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین, جس نے مجھے ہدایت دی. والذی هو یطعمنی, جو مجھے کھلاتا ہے. ویسقین, مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. فہو یشفین, وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی, وہی مجھے موت دے گا. ثم یحیین, پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع, اور میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی, کہ میرا اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا. یوم الدین, قیامت کے دن. اب کہ یہ نہ سمجھے کہ نبی غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ معافی مل جائے گی. نبی معصوم ہوتے ہیں, گناہ نہیں کرتے. نبی معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتا. جو اجتہادی غلطی ہوتی ہے وہ اسے اپنے لیے گناہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اجتہادی غلطی میں ثواب ملتا ہے, اور اجتہادی اگر غلطی نہ ہو صحیح ہو تو پھر ڈبل ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی موقع پر وہ ایسا کام کر بیٹھے کہ ڈبل ثواب کی بجائے سنگل ثواب مل رہا ہے تو نبی اس کو بھی گناہ سمجھتا ہے. اس لیے اس کی طرف اشارہ کر کے نبی کہتا ہے امید ہے کہ میرا اللہ اس غلطی کو معاف کر دے گا, حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے. رب ہب لی حکما, اے اللہ مجھے حکمت, دانائی, عقل مندی عطا فرما. والحقنی بالصالحین,
اور میرا رب مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ جنت میں یا جہنم میں جو لوگ جائیں گے اکیلے اکیلے نہیں ہوں گے، وہاں گروپ ہوں گے، باقاعدہ جماعتیں بنائی جائیں گی اور وہ جماعتیں پھر جہنم میں جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا، ہر دور میں دیا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما، تاکہ نیکوں کا ساتھ ملے تو اس گروہ میں ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ نیکوں کا ساتھ ہوگا تو جنت میں جائیں گے نا۔ جو تنہا پرواز کر رہا ہے، اکیلا سمجھتا ہے میں چلا جاؤں گا، بے وقوفی ہے اس کی۔ اللہ والوں کے ساتھ شریک ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نیک آدمی کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی نیک نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ لیکن اب یہ تو نہیں کہا جنت میں جا، کیا کہا؟ فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں جا، نیک لوگوں میں شامل ہو، پھر جنت میں جا۔ اور ہر نبی نے یہ دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، رب وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں میں مجھے شامل کر۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ تو نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہیے، اور جنت میں جانے کے لیے نیک لوگوں میں شامل وہی ہوگا جو دنیا میں نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلے گا تو جنت میں جانے سے پہلے انہی کا ساتھ ملے گا۔ اور جو کہے گا میں کسی کی نہیں مانتا، ہاں میں تو اپنی ہی چلاتا ہوں، جو مجھے سمجھ آئے گا میں اس پہ عمل کروں گا، تو پھر وہاں جا کے پتہ چل جائے گا اب جانا کس کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھو، ان کے ساتھ چلو، تو اور دعا مانگو اللہ انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور اے اللہ میرا ذکر اونچا کر دینا بعد والے لوگوں میں۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، نعمتوں والی جنت کا مجھے وارث بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، اگرچہ وہ گمراہ ہے۔ کافر زندہ ہو تو اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں یہ جو دعا ہے نا وَاغْفِرْ لِأَبِي، یہاں استغفار کا مطلب ہدایت ہے، اے اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے۔ 11ویں پارے میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر کے لیے دعائے استغفار کرے، کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں۔ پھر وہیں پہ اللہ نے یہ بھی جواب دیا تھا کہ رہی بات ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، یہ سورہ مریم میں گزر چکا 16ویں پارے میں۔ تو وہ کیوں استغفار کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جب ہم نے بتا دیا انہیں دعا چھوڑ دی۔ جب پتہ نہیں تھا تو کرتے تھے نا، اور یا پتہ نہیں تھا کہ باپ کفر میں مرے گا، تو جب اللہ نے بتا دیا یہ کفر میں مرے گا، استغفار چھوڑ دیا۔ لیکن جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کفر پہ مرا ہے، نہ ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ اس کا افسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا افسوس کرنا، تعزیت کرنا جائز نہیں۔ اس لیے جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں یا شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے مرنے پر تعزیت نہیں ہے، اور ان کے جنازے میں شرکت جائز نہیں ہے، اور ان کی قبر پہ جانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو کسی کافر کا جنازہ پڑھ لے گا، جیسے کسی شیعہ کا یا مرزائی کا جنازہ پڑھ لیا، اب وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے اور نکاح بھی دوبارہ کروائے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ یہ فتویٰ ہے باقاعدہ، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو صاف دل لے کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔
مال کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، دل صاف ہونا چاہیے، کفر سے دل صاف ہو، شرک سے دل صاف ہو، بغض سے دل صاف ہو، حسد سے دل صاف ہو، ان بیماریوں سے دل کو صاف رکھیں۔ تو جس کا دل صاف ہوگا تو اس کے لیے پھر اوروں کی سفارش بھی کام آئے گی، لیکن مال اور اولاد یہ کام نہیں آئیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، نافرمانوں کے لیے جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں تمہارے بت جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے، کہاں ہے وہ؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں بچا سکتے ہیں آج؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، انہیں بھی اور جو نافرمان یعنی بتوں کو بھی اور ان بتوں کی پوجا کرنے والے، ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، شیطان کو بھی پھینکا جائے گا اور بتوں کو بھی پھینکا جائے گا اور بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکوں کو بھی پھینکا جائے گا، پھر وہاں یہ آپس میں لڑیں گے بھی۔ یہ 13ویں پارے میں گزر چکا کہ آخرت میں جا کے لڑیں گے، جہنم میں جا کے لڑیں گے، ان کے لیڈر اور ان کی عوام جس کے پیچھے چلے یہ لڑیں گے۔ عوام کہے گی تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، وہ کہیں گے ہماری وجہ سے نہیں آئے، تم اپنی وجہ سے آئے، یہ جھگڑے ہوں گے۔ پھر یہ اکٹھے ہو کر شیطان کو کہیں گے کہ تیرے وعدوں پر ہم نے یقین کیا اور جہنم میں آ گئے، تو وہ کہے گا کہ میرے جھوٹے وعدے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے، تم نے رب کی بات نہیں مانی، میری مانی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، شیطان کہے گا۔ اس وقت پھر یہ کافر کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، یہ بتوں سے کہیں گے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں جنہوں نے گمراہ کیا یہ مجرم ہیں، یعنی ہم خود گمراہ ہوئے۔ فما لنا من شافعین، آج کوئی سفارشی نہیں، ولا صدیق، کوئی دوست نہیں، حمیم، کوئی خیر خواہ نہیں۔ فلو ان لنا کرۃ، اگر اب ایک موقع مل جائے ہمیں، یعنی دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، تو فنکون من المؤمنین، اب ہم بھی مومن بن کے آئیں گے۔ میں آج کل کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ وہاں سارے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم بھی مولوی بن کے آئیں گے۔ آج تو مولویوں کو برا سمجھتے ہیں نا، آج علماء کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جب قیامت دیکھیں گے نا اور جہنم دیکھیں گے، پھر یہ بھی کہیں گے یا اللہ ایک موقع دے دے بس، اب ہم بھی مولوی بن کے آئیں گے۔ مولوی نہ بنو، دینداری بن جاؤ، بچ جاؤ گے۔ علماء کی نفرت دلوں سے نکال دو، علماء کا بغض دلوں سے نکال دو، بچ جاؤ گے۔ جس کے دل میں علماء کا بغض ہوگا وہ نہیں بچ سکے گا، یاد رکھنا۔ اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ میری باتیں نہیں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کے دل میں بغض ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اور فرماتے تھے جس کے دل میں علماء کی نفرت ہے اس کی قبر کھود کے دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ بے شک آپ نے قبلہ رخ لٹایا، لیکن علماء کی نفرت کی وجہ سے اللہ نے چہرہ بدل دیا، اب وہ قبلہ رخ نہیں ہوگا۔ اور حیرانگی کی بات ہے یہ تو عام علماء کی بات ہے، اور جو صحابہ کا بغض رکھے، عام عالم کا بغض سینے میں ہو تو خاتمہ ایمان پہ نہیں، تو جس کے سینے میں کسی صحابی کا بغض ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پکا کافر ہے۔ اور یاد رکھیے جس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہوگا وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں، ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ باتیں گھما گھما کر اہل بیت کا بغض نکالتے ہیں نا، باتیں گھما گھما کر، اللہ کو تو پتہ ہے نا، دنیا والوں کو دھوکہ دے لوگے، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ نبی کے خاندان سے نفرت، میرے خاندان سے نفرت کرے تو کیا میرے دل میں محبت آئے گی؟
جو نبی کے خاندان سے بغض یا نفرت رکھے گا نبی کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہوگی، اور اگر وہ کہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا اہل بیت سے محبت ایمان ہے اور اہل بیت سے بغض منافقت ہے، اہل بیت سے بغض منافقت ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں اہل بیت سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والا سرگودا کا عطا اللہ بندیالوی ہے۔ سرگودا کا مولوی عطا اللہ بندیالوی ہے جو مماتی ہے، نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، جو یزیدی ہے، یزید کو نیک صالح مانتا ہے، اور شیعوں والا قانون لاگو کرتا ہے۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب کو مومن مانو، ورنہ حضرت علی پہ حرف آتا ہے کہ اس کا باپ کافر تھا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یزید کو نیک صالح مانو، ورنہ حرف امیر معاویہ پہ آتا ہے۔ شیعہ والا قانون ہے نا، جبکہ اسلام کا قانون کیا ہے؟ کسی باپ کی وجہ سے کسی بیٹے پہ حرف نہیں آتا، کسی بیٹے کی وجہ سے کسی باپ پہ حرف نہیں آتا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ رافضیوں اور ناسبیوں کے اپنے قانون ہیں، بہت سارے میں اسے کلپ سن چکا ہوں اور بعض کلپوں کے جواب بھی دیے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی میں تفصیلی جواب بھی اس کو دوں گا۔ ایسا بدبخت ہے، باتیں گھما گھما کر۔ ابھی ایک تازہ کلپ آیا، کہتا ہے 6 سال کا بچہ ایمان لائے، نبی کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نبی کی کمر مضبوط ہوئی اس سے؟ یہ اشارہ کدھر ہے؟ حضرت علی کی طرف۔ 6 سال کا بچہ کلمہ پڑھ لے، نبی کمر مضبوط نہیں ہوتی۔ عورت اگر کلمہ پڑھ لے، نبی کی کمر مضبوط نہیں ہوتی۔ اشارہ کرا حضرت خدیجہ کی طرف رضی اللہ عنہا۔ پھر کہتا ہے غلام اگر کلمہ پڑھ لے تو غلام کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ تینوں کے بارے میں اس کے یہ الفاظ ہیں، نام نہیں لیتا، اشارے کرتا ہے، اور مولوی سمجھتا ہے، عام آدمی نہیں سمجھتا۔ کہتا ہے 6 سال کے بچے کے ایمان سے نبی کو فائدہ نہیں، عورت کے ایمان سے نبی کو فائدہ نہیں، غلام کے ایمان سے نبی کو فائدہ نہیں۔ ایمان سے فائدہ ہوا ہے تو 38 سال کے جوان ابوبکر کے ایمان سے فائدہ ہوا، تو کیا باقیوں کے ایمان سے فائدہ نہیں؟ پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے حق کس نے دیا ہے تقابل کرنے کا؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں کسی صحابی کے درمیان تقابل یا کسی نبی کے درمیان تقابل کا حق نہیں ہے۔ کیوں تقابل کرتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تم در پردہ اہل بیت کے دشمن ہو، اور اسی لیے اہل بیت کا بغض تمہارے سینوں میں ہے، اور کبھی کبھی زبان سے وہ بغض نکل آتا ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا نا، کبھی کبھی بغض زبان پہ آ جاتا ہے، اور جو اندر جو بغض ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، جو اندر بغض ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتا ہے، وہ روتی ہوئی نبی کے پاس آئی، پھر آگے لمبی سٹوری کہانی، پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ ایک داماد وہ ہے جس سے سسر تنگ ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ داماد ہیں، نبی سسر ہیں۔ کہتے ایک داماد وہ ہے جس سے نبی یعنی سسر تنگ ہے، اور ایک داماد وہ ہے جس کو نبی کہتا ہے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تمہیں یہ ایک حدیث یاد آ گئی ہے عثمان کے بارے میں؟ حضرت علی کی فضیلت میں جتنی احادیث ہے وہ یاد نہیں؟ ہم تقابل نہیں کرتے، نہ ہمارے بڑوں نے سکھایا۔ ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے، اپنا مقام ہے۔ ہر صحابی اللہ کا پیارا ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ ہم کسی صحابی کو دوسرے کے ساتھ تقابل نہیں کرتے۔ اور جو ہمیں جمہور نے عقیدہ دیا ہے کہ 4 صحابہ بڑے ہیں، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو مانو، اس کے بعد کی ترتیب اللہ کے حوالے ہے۔ ہم نہیں کسی کو بھی فضیلت دیتے کسی پر۔ اور ایک تقریر میں کیا کہتا ہے، میں بڑا حیران ہو رہا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں،
کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع پہ فرمایا، بالکل فرمایا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسی حدیث کی مخالفت سب سے پہلے تو خود کرتا ہے۔ جب کسی کو کسی پر فضیلت نہیں تو پھر بنی امیہ کو فضیلت کیوں دیتا ہے بنو ہاشم پہ؟ کیوں تیرے منہ سے بنو ہاشم کا بغض نکلتا ہے؟ برابر رکھ سب کو، بنو امیہ کے صحابہ ہوں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، بنو ہاشم کے صحابہ ہوں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم سب کو صحابی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بغض ہے؟ تو نے کبھی وکیل بنی ہاشم تو نہیں لکھا، لیکن تیرے اشتہاروں میں وکیل بنی امیہ تو لکھا ہوتا ہے۔ پہلے وکیل صحابہ لکھواتا تھا، اب بعض اشتہار میں نے خود دیکھے ہیں اس پہ وکیل بنو امیہ لکھا گیا۔ ہم کسی قبیلے کے وکیل نہیں، ہم کسی جماعت کے وکیل نہیں، ہم تمام صحابہ کے وکیل ہیں، ہم اہل بیت کے وکیل ہیں، تمام صحابہ کے ہم وکیل ہیں۔ جو اہل بیت کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی بغض رکھے گا ہم اسے اسی طرح لعن طعن کریں گے جس طرح آج ہم عطا اللہ بندیالوی پہ کر رہے ہیں۔ ہم تمہارے بغض کو لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ تمہارے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے۔ آپ نے ایک اور شاید کلپ سناؤ، بات ساتھی ہیں جو نیٹ پہ سنتے رہتے ہیں، یہ بھی تازہ کلپ آیا ہے، کہتا ہے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اس میں کوئی شک نہیں، سب مانتے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سب مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا بیٹا جن کا نام علی زینبی، وہ صحابی ہیں، بالکل ہے، کہتے ہیں وہ بھی تو نبی کے نواسے ہیں، تو کس نے انکار کیا؟ شیعہ نے انکار کیا، تو شیعوں کے نام لے نا، دوسروں کا کیوں کہتا ہے؟ پھر کہتا کیا ہے؟ غزوہ یرموک میں نبی کا نواسا علی زینبی جاتا ہے، کافروں کے خلاف لڑتا ہے، پھر کہتا ہے علماء سمجھیں گے، عام لوگ نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے، کافروں کے خلاف لڑتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تینوں جملے اشارے ادھر کر رہا ہے کہ امام حسین اس کام کے لیے نہیں گئے تھے۔ پھر آخر میں واضح اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ نبی کا نواسا علی زینبی جب یہ غزوہ یرموک میں کہیں پھنستا ہے تو نہیں کہتا مجھے واپس جانے دو۔ یہ جملہ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین کو، کہ انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھی، مجھے واپس جانے دو، یا یزید سے ملاقات کرواؤ میری، یا مجھے جہاد پہ جانے دو۔ پہلے تو یہ روایت ہی متنازع ہے، یہ 3 شرطوں والی روایت بھی متنازع ہے، اور پھر یہ جو غزوہ یرموک میں حضرت علی جو نواسے ہیں نبی کے، ان کی شرکت ہی مشکوک ہے، وہ روایات ہی نہیں ہیں، ان کا انتقال تو غزوہ یرموک سے پہلے ہو چکا۔ لیکن بات تو وہی ہے نا، جب ہم کہیں کہ امام یعنی پوری انسانیت کے امام اور پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب کہیں کہ اے اللہ میں آپ کو آپ کے محمد کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف کر دے، کہتے ہیں یہ روایت تو مستدرک حاکم میں ہے، اور وہ تو شیعہ ہے مستدرک حاکم والا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شیعہ ہے، اور آپ کے لاہور میں ایک بیٹھا ہوا ہے جو بندیالوی جیسا ہی ہے، مماتی بھی ہے، یزیدی بھی ہے، ناسبی بھی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے کہ اسد اللہ کا شیر حضرت حمزہ ہیں، یار لوگوں نے حضرت علی کو شیر خدا بنا دیا، یعنی شیر خدا کا بھی انکار، یہ بھی ناسبی ہے نا۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے، ایک ہمارے رد میں کہتا ہے کہ مستدرک حاکم والا شیعہ ہے، اور اسی کا ساتھی ہمارے ہی رد میں مستدرک حاکم کا حوالہ لے کے آ رہا ہے۔ پہلے تم آپس میں تو صلح کر لو کہ وہ شیعہ تھا کہ سنی تھا، اس کا حوالہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ تم نے کیا سمجھا کہ تمہارے بغض کو کوئی پہچانے گا نہیں؟ یہ بات ذہن میں بٹھا لو
اس وقت لاہور میں قاضی یونس اور سرگودا میں عطا اللہ بندیالوی یہ پکے ناسبی ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، اور ان کی زبانوں سے اہل بیت کا بغض کبھی کبھی نکل جاتا ہے اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ دعا کرو اے اللہ ایسے بدبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام اور صحابیات، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت، تمام آل رسول، تمام فقہاء، محدثین، مفسرین، تمام علماء، تمام اولیاء، تمام حفاظ اور قرہ سے اے اللہ ہمیں محبت نصیب فرما، عقیدت نصیب فرما، بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔